السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 10 ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا دوسرا پیراگراف پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ڈاکٹر بھیم راؤ سکپال کا نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کیوں پڑا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اپنے استادوں کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ستارہ کے ایک اسکول میں امبیڈکر نامی ایک استاد تھے جو ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے۔ وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے۔ وہ بھیم راؤ کو بہت چاہتے تھے۔ استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر وہ بھیم راؤ سکپال سے بھیم راؤ امبیڈکر بن گئے۔ یعنی ڈاکٹر بھیم راؤ سکپال جو تھے یہ خود بھی اس نابرابری اور ناانصافی کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو اس ذات پات کی تفریق کے ساتھ بہت ہی زیادہ نفرت تھی۔ وہ اس ذات پات کی تفریق کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان کے اسکول میں ایک استاد تھے، اس کا نام امبیڈکر تھا اور وہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے تھے اور ڈاکٹر بھیم راؤ کو بھی وہ بہت زیادہ چاہتے تھے۔ یہ شاگرد اس کو بہت ہی عزیز تھا اور استاد اور شاگرد کا یہ رشتہ ایسا مضبوط ہوا کہ آگے چل کر ڈاکٹر بھیم راؤ سکپال نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اپنا نام رکھ دیا اور اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امبیڈکر کو کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کے دل میں علم حاصل کرنے کا شوق اور محنت کا جذبہ تھا، اس لیے وہ آگے ہی بڑھتے گئے۔ یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بہت سی رکاوٹوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے دل میں جوش اور لگن تھا تعلیم حاصل کرنے کا، اس لیے وہ آگے ہی بڑھتے گئے اور آخرکار اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں انگلستان جانے کا موقع مل گیا۔ انگلستان انگلینڈ کو کہتے ہیں۔ انگلستان سے واپسی کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر نے ملک سے چھوٹ چھات اور ذات پات کی تفریق مٹانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ یعنی جب انگلستان میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں سے تعلیم سے سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ ملک واپس آتے ہیں تو یہ چھوٹ چھات اور ذات پات کی تفریق کو مٹانے کے لیے بہت سی کاوشیں شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹ چھات کی اس لعنت نے ملک کو کافی نقصان پہنچایا، یعنی اس چھوٹ چھات کی وجہ سے ہندوستان کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس کی وجہ سے ملک کا ایک بڑا طبقہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ یعنی اس کی وجہ سے ہندوستان کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ غربت اور جہالت کا شکار رہا۔ ان کو تعلیم نہیں ملی، ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا اسی چھوٹ چھات کی وجہ سے، تو اس وجہ سے یہ ملک پسماندہ ہو گیا۔ امبیڈکر نے اپنے جیسے کمزور انسانوں پر ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ گاؤں گاؤں اور شہر شہر جا کر لوگوں کو بیدار کیا، ان کے دل سے خوف دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی۔ یعنی بھیم راؤ امبیڈکر نے کیا کیا، انہوں نے اپنے جیسے کمزور طبقے کے انسانوں کے لیے ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ گاؤں گاؤں اور شہر جا کر لوگوں کو انہوں نے بیدار کیا اور ان کے دل سے خوف کو دور کیا اور ان میں خود اعتمادی پیدا کی۔ خود اعتمادی ہم کہتے ہیں اپنے آپ پر بھروسہ، یعنی کانفیڈنس۔ ڈاکٹر امبیڈکر کا خیال تھا کہ سماج میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ تعلیم بہت سی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ انہوں نے کمزور طبقوں کی تعلیم کے لیے کئی ادارے قائم کیے، اسکول اور کالج کھولے، مردوں کے ساتھ عورتوں کی ترقی پر بھی توجہ دی، ان کے لیے سماج میں برابری کے حقوق کی وکالت کی۔ یعنی بھیم راؤ امبیڈکر کا یہ خیال تھا کہ اگر سماج میں کسی انسان کو باعزت رہنا ہے تو اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تعلیم بہت سی برائیوں کو روکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عورتوں کے لیے بھی آواز اٹھائی
جہاں مردوں کو حق ملتے ہیں سماج میں، وہاں انہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی تاکہ ان کو بھی برابر حقوق ملے، ان کو بھی تعلیم ملے، ان کو بھی عزت ملے سماج میں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمیشہ قومی اتحاد اور یگانت پر زور دیا، یعنی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو ہے انہوں نے ہمیشہ یکجہتی پر اور اتفاق پر زور دیا۔ یگانت ہم کہتے ہیں اتفاق کو۔ ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ دستور ہم جسے آئین بھی کہتے ہیں اور جسے انگلش میں کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی، اس لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ یعنی جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو اس کا کانسٹیٹیوشن بنانے کی اور اس کا آئین بنانے یا اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سونپی گئی۔ اسی لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے، یعنی معمار ہم کہتے ہیں تعمیر کرنے والے کو یا بنانے والے کو۔ بھارت کا یہ عظیم رہنما 6 دسمبر 1954 کو اس دنیا سے چل بسا، یعنی بھارت کا یہ عظیم رتبہ رکھنے والا ایک اتنی بڑی شخصیت جو ہے 6 دسمبر 1954 کو اس جہانی فانی سے رحلت کر گئے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم اگلا لیسن سٹارٹ کریں گے۔